بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، اپنے وعدے کے مطابق میں حاضر ہو گیا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس موضوع کو بھی بغور سماعت فرمائیں گے اور توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک دھیان سے دیکھیں گے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے جو آج کا موضوع انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ میں نے جو موضوع آج کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ جب اللہ اپنے نبی سے امتحان لے سکتا ہے تو ہم کون ہیں کہ اللہ ہم سے امتحان نہیں لے گا؟ ہم تو بالکل سراسر بھول میں پڑے ہوئے ہیں اور بے فکری والی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمیں امتحان بھی دینا ہے، اس پر ذرا بھی توجہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس موضوع پہ میں آگے بعد میں بات کروں گا۔ پہلے میں آج کا جو موضوع آپ کو بتایا ہے اس موضوع پہ پہلے آج سماعت فرمائیں، آگے موضوع دوسرا ہوگا، انشاءاللہ اس پہ باتیں ہوں گی۔ آج کے موضوع کو پیش کر رہے ہیں، آج اس موضوع سے آپ سماعت فرمائیں گے حضرت مولانا ایوب نظامی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ صوت القرآن داناپور پٹنہ و HOD فارسی الحفیظ کالج آرا سے۔ تیار ہو جائیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، مولانا ایوب نظامی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے۔ انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا امام الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله المولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا فتاح وبك نستعين۔ حج بھون کی اس عبادت گاہ میں
اس بڑی جماعت میں مجھے علم ہے کہ آپ تمام حضرات بڑے سنجیدہ، بڑے باشعور اور باتوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے جمعے میں تو اس ناچیز کے حصے میں آج کا بیان آیا ہے، جو باتیں ہوں گی وہ باتیں ہماری کانوں کی سماعت سے گزرے گی تو انشاءاللہ دل کے دروازے کو کھول کے رکھیں گے تاکہ دل سے لے کر روح تک وہ باتیں پیوست ہوں اور ہماری زندگی میں کام آئے اور آخرت ہماری سنور جائے۔ اور یہ بات بھی مجھے یقین ہے کہ جو باتیں انشاءاللہ کی جائیں گی قرآن کریم کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق باتیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ ان باتوں پہ میں وزن ہوگا، وہ معیاری گفتگو ہوگی، اور یقین ہے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ نفع بخش ثابت ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذی الحج کے مہینے میں ہم سب گزر رہے ہیں اور صرف 3 دن باقی ہیں جو حاجی حضرات مینا مومنٹ کے لیے کوچ کرنے والے ہیں۔ 7 ذی الحجہ کو اپنی عمارت سے، اپنی بلڈنگ سے وہ مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حاجیوں کو آپ بھی اور ہم سب بھی یہ مشورہ دیں کہ وہ اپنا چستی درستی کو برقرار رکھیں تاکہ بڑے محاذ پہ انہیں جانا ہے، جانے سے پہلے انہیں کمر کسنا ہے اور جانے سے پہلے جسمانی طاقت و قوت میں اور روحانی بشاشت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ مینا، عرفات، واپسی میں مزدلفہ اور جمرات اور طواف زیارت یہ سارے عمل میں اس کو معرفت تامہ حاصل ہو جائے۔ لیکن آج کا عنوان یہ نہیں ہے، عنوان یہ ہے ذی الحجہ کا وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بے مثال اور شاندار قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ امت جس کو اللہ تعالی نے قربانی کے لیے معمور فرمایا ہے، یہ قربانی کے خون بہانے کو تو یاد رکھ لی ہے، لیکن قربانی کے پیچھے چھپے ہوئے فلسفے اور حکمت کو یکسر اس امت نے فراموش کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کی طرف نشاندہی کرائی جائے۔ ہماری یہ ظاہری یا عملی قربانی جو نظروں کے سامنے ہوتی ہے، دراصل یہ قربانیاں اور خون کا بہانا اللہ کو یہ قربانی، یہ ادا نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے، بلکہ اس کے پیچھے کی جو اصل قربانی ہے وہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ ادائیں ہیں، وہ گفتگو ہیں، وہ سراپا سر تسلیم خم کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، جسے اس امت کو اپنائے بغیر یہ امت کبھی سربلند نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اس زمانے کو یاد کرو جب ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا اور اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام بالکل 100% کھڑے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام امتحانوں میں پاس کر گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 30 امتحانات سے ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، لیکن اس میں سے 4 امتحانات اور آزمائشیں ایسی ہیں جن آزمائشوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور یہ ساری آزمائشیں اس قربانی کے پیچھے چھپے ہوئے فلسفے ہیں جسے ہمیں اور آپ کو، اس امت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں، عالمی منظرنامے میں، ملک کے حالات کے پیش نظر ہم جہاں
اپنا حوصلہ بنایا جائے، ابراہیم علیہ السلام کے اس جگر کو اپنا جگر بنایا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا امتحان لیا، اور پہلے امتحان کی شکل یہ ہے، آپ کو اپنے ابا جان سے توحید کے اعلان کی ابتدا کرنی، وحدانیت کی دعوت دینی، خدا کی خدائی سے شناسا کرنا ہے۔ اور دوسرا امتحان یہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس وقت کے زمانے کے جو بادشاہ نمرود، آپ کو اس کے سامنے بھی اعلان توحید پیش کر دی۔ اور تیسرا یہ، ابراہیم علیہ السلام اولاد کو اپنے سے جدا کر کے ایسی جگہ، ایسے مقام پر جا چھوڑنا ہے جہاں اللہ کی مرضی ہے، اور اسی اولاد کے قدموں کے صدقے میں اللہ ایک حسین اور سب سے پاکیزہ اور مقدس شہر بسانا چاہتا۔ اور چوتھا امتحان یہ ہے، جب آپ کے بچے اسماعیل، آپ کا فرزند ارجمن حضرت اسماعیل بڑے ہو جائیں اور باشعور ہو جائیں، 12 سے 15 سال کی عمر کے قریب ہو جائے، اب آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ چاروں امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم عنوان دیا، جو سب سے بہترین ٹاپک دیا، جو سب سے بہترین آپ کو تحریک پیش کرنے کی دعوت دی ہے، وہ اعلان توحید ہے، وہ اللہ کی بڑائی ہے، اور وہ اس بات کا اعلان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس دنیا میں شہنشاہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، وہی سب کا پالنہار ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن شریف کی اس آیت کا ترجمہ سمجھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور ان آزمائشوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا کھڑا اتار دیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں مل سکتی۔ حکم ہوا، سب سے پہلے اٹھیے اور اپنے ابو جان کے پاس پہنچیے۔ اس کے ابو جان کا مذہب اسلام کے خلاف تھا، ابراہیم کے دین کے خلاف تھا۔ وہ صرف بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ بت فروش بھی تھے، اور بتوں کو تراش کے خراش کے شکل بنا کر کے بیچ دیا کرتے۔ ان کا عقیدہ اسی پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو جان کے پاس پہنچے اور فرمایا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا تَسْمَعُ، اے میرے ابا، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس میں شعور آگہی نہیں ہے۔ ابا جان نے کہا، آذر نے کہا، یہ نہیں پوچھا میرے بیٹے رب کے رب ہونے کی دلیل پیش کرو، مجھے اپنے علم کے مطابق سمجھاؤ، زمین آسمان کا بنانے والا جو ہے وہ کیسے بنایا سمجھاؤ۔ دعوت کے سامنے دلیل مانگنے کی ضرورت تھی، دعوت کے سامنے دلیل کے مطالبے کی ضرورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے لخت جگر میرے بیٹے، اگر اس دعوت سے تم باز نہیں آئے اور یہ دعوت پیش کرنا نہ چھوڑا، ہم تمہیں اپنے شہر کے باہر لے جائیں گے اور اوباشوں کو، بدماشوں کو جمع کریں گے اور پتھروں کو جمع کریں گے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تمہارا سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر کچل دیں گے، اور اے میرے بیٹے، میں تم سے ہمیشہ کے لیے بیزار ہوتا ہوں، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ چاہیے یہ تھا آذر کو تو پوچھتے کہ جس رب کو تم مانتے ہو اس رب کے ربوبیت کا کچھ مظاہرہ پیش کرو، معجزہ پیش کرو، کچھ ہمیں حکمت سے سمجھاؤ۔
لیکن اس زمانے میں بھی جہالت سر چڑھ کر اس کا جادو بولنے لگا، اور آزر نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، تم سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں گے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا ٹھیک ہے، بس سلامت رہیں آپ، چلے ہم آپ کو چھوڑ گئے۔ دوسرا حکم ہو گیا، ابا اماں کو تو پیش کر دیا، بادشاہ زمانہ بادشاہ وقت نمرود، اس کی بادشاہت کا سکہ یوں چلتا تھا کہ آپ سب کو اگر تاریخ کے مطالعے سے واقفیت ہوگی، یہ علم ہوگا، اس زمین پر جن بادشاہوں نے پوری ہوئے زمین پر حکومت کی ہے، اس میں نمرود بھی ایک بادشاہ ہے، بخت نصر بھی ایک بادشاہ ہے، ذوالقرنین سکندر بھی ایک بادشاہ ہے جس نے پوری زمین پر حکومت کی ہے۔ نمرود کی پوری زمین پر حکومت تھی، اور حکومت کا ٹیکس یہ تھا، جو لوگ اپنی کھیتیاں اگاتے تھے، اناج اگاتے تھے، وہ سارا اس کے شاہی دربار میں لا کے جمع کرتے تھے، اور اس کا ٹیکس صرف یہ تھا کہ جمع کرنے کے بعد میرے سامنے پہلے سجدہ کرو، مجھے رب مان لو، اس کے بعد اپنا دھان، اپنا چاول، اپنی اناج لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ اس کا ٹیکس تھا، سجدہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام دربار شاہی میں پہنچے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ کا، اس مناظرے کا، اس بحث کا، اس اعلان توحید کا اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ میرے بندے ابراہیم، میرے خلیل ابراہیم کے اس ڈیبیٹ کو سمجھو، اس مناظرے کو سمجھو، اس اعلان کو سمجھو، جب بادشاہ زمانہ کے شاہی محل میں پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے رب کی ربوبیت کو سمجھایا۔ میرا رب یہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت عطا کرتا ہے۔ نمرود چالاک تو بہت تھا، لیکن عقل اور بھیجے سے اس کا شعور بلند نہیں تھا۔ اس نے فوراً کہا، انا احیی و امیت، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ تیرا رب اگر زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ ابراہیم کا جواب سننے سے پہلے اس نے آرڈر کیا، 2 قیدی لائے جائیں جیل سے، قید خانے سے، جس کی کل سزائے موت ہونی ہے اسے بھی، اور جس کی کل رہائی ہونی ہے اسے بھی۔ دونوں قیدی کو پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ اس کی کل سزا موت ہوگی؟ ہاں۔ اس کی رہائی ہوگی؟ تو ہاں۔ کہا جس کی رہائی ہونے والی ہے اس کو ابھی سزائے موت کل دے دی جائے، اور جس کی موت ہونے والی ہے اس کو رہائی مل جانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرایا اور دل میں فرمایا، کیا مذاق ہے، موت و زندگی کے فلسفے کو اس بادشاہ نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر اس کی موت اسی گھڑی ہونی، اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے تو وہ موت اسی گھڑی ہو، اس کی رہائی لکھ دی ہے اللہ نے، اسی وقت اس کی رہائی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام عظیمت کے، استقامت کے پہاڑ تھے، سمجھ گئے کہ یہ کمبخت ایسے ماننے والا نہیں ہے، یہ تو 2 قیدی کو، سزا یافتہ قیدی کو اس طریقے سے مثال میں پیش کر رہا ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، یہ زندگی اور موت تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کمال ہے۔ اگر تو با کمال ہے تو یہ بتا کہ سورج کہاں ہے؟ کہا کہ میرے سر کے اوپر سورج ہے۔ کہاں سے نکلا؟ کہا کہ یہ روز پورب سے، مشرق سے نکلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب
تو بڑا کمال کا بادشاہ ہے، بہت بڑا پاورفل ہے، میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے آج سورج نکال کے دکھا دے، میں تیرے رب ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کریم نے کہا کہ کفر، اہل کفر کی بادشاہ وہ سرنڈر کر گیا، ہاتھ مسوس کے رہ گیا۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ میرے بزرگوں، واقعات سمجھانا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دین حنیف کو لے کر کے آئے، جن کی دو لڑکے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، ایک بیوی سے اسحاق اور دوسری بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی امت میں اس کی اللہ تعالیٰ نے اسی کے سلسلے نسب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج جو امتحان حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جن امتحانات سے گزرے، اللہ نے ان امتحانوں کی جھلکیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، اور اس امت کو بھی ان آزمائشوں سے دوچار فرمایا۔ جب جب یہ امت آزمائشوں سے گزرے، جب جب بھی اس کے مخالف حالات ہوں، اور جب طوفان ان کے خلاف آتے رہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے ابراہیم کے دین حنیف پر ہم قائم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہم زندہ ہیں، اور اسی نسل سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ یاد رکھو اے لوگو، اے زمانے والو، تم ہمارے امتحان لیتے رہو گے، آزمائشیں ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ دین متین پر ہم سب کو انشاءاللہ قائم دائم رکھے گا۔ تیسرا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ، جب بیٹا تقریباً 14 سال کا ہو گیا، بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لخت جگر عطا فرمایا، اسماعیل کی شکل میں۔ دعاؤں اور تمناؤں کے بعد مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، میرے مولا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک صالح تو دیں گے، لیکن وہ اولاد بردبار اور سنجیدہ بھی ہوگی، اور ایسی سنجیدہ ہوگی ایک وقت آئے گا کہ ابا کا حکم بھی مانے گا اور ابا کا فرمان اس کے سامنے بھی سر جھکا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حکم فرمایا کچھ دنوں کے بعد کہ آپ اسے لے جا کر مکہ کے غیر وادی ذی زرع میں چھوڑ آئیے۔ آپ سب کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام ملک شام اور عراق کے باشندے تھے، بابل ان کا شہر تھا، اور ان کو حکم ہوا کہ فلسطین ہوتے ہوئے آپ مکہ معظمہ پہنچ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آنے لگے، بیوی نے دامن پکڑ لیا، عرض کرنے لگی، میرے محبوب شوہر، ایک ننھی سی جان، ایک گود میں شیر خوار بچہ، دودھ پیتی ہوئی اولاد، یہ وادی غیر ذی زرع جہاں نہ آدم زاد، کوئی پرندہ بھی پر مارنے کو تیار نہیں، نہ آب ہے نہ دانہ ہے، یہاں چھوڑ کے کس کے سہارے ہمیں جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا نہ بولنے کا روزہ رکھ رکھا تھا کہ بولنا زبان سے کچھ نہیں ہے، پہلے کی امت میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا، کچھ نہیں کہا زبان سے، دوبارہ سوال کیا، مجھے یہاں کیوں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تیسری بار عرض کیا حضرت ہاجرہ نے، اے میرے محبوب شوہر، کیا رب تعالی شانہ کا یہی حکم ہے اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشاروں سے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو وہ ماں جو نبی کی ماں تھی، وہ خاتون جو نبی کی بیوی تھی، وہ ہاجرہ، اس نے مسکرا کر عرض کیا، میرے محبوب شوہر،
اے ابراہیم خلیل، اللہ کے لاڈلے نبی، اگر میرے مولا کا یہ حکم ہے، جو مولا بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے وہ مولا اس وادی میں انشاءاللہ حفاظت بھی فرمائے گا۔ یہ توحید ہے، یہی اللہ کی ربوبیت کا معاملہ، یہی یقین کا معاملہ۔ اگر ہم نے جانوروں کی قربانی پیش کی اور خدا نخواستہ یہ یقین دل میں نہیں آیا کہ مسائل آسانی کے ہوں یا مسائل مشکلات کے ہوں، آسمان سے آتے ہیں وہی آسمان والا بھی دور کرے گا، جب تک یہ عقیدہ، یہ استقامت، یہ یقین دل میں نہیں بیٹھے گا، خدا کی قسم قربانی کے فلسفے کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ 14 سال کی عمر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی، تو خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے قربانی کا۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور 100 اونٹ قربانی پیش فرمایا اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر وہی قربانی کا، پھر صبح اٹھے اور 100 اونٹ کی قربانی پیش فرمائی۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے، بیٹے کے پاس پہنچے اور فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے، اے میرے جگر گوشے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حکم خدا کا ہے، جب چاہے بجا لاؤں، لیکن مشورہ تیرا بھی آنا چاہیے تاکہ آپ کے مشورے اور اللہ کے حکم سے کام کو انجام تک پہنچایا جائے۔ بیٹا بردبار، صبر و استقامت والا، اس نے کہا فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا، رات کی نیند میں، رات کے خواب میں جو حکم الہی سنایا گیا ہے، آپ دن کی روشنی میں اس کو بجا لائیے، آپ کا لخت جگر انشاءاللہ صبر والوں میں سے ہوگا۔ یہ اس بات کو بتانے کے لیے میرے بزرگوں، قربانی کے یہ جانور یہ اصل نہیں ہے، اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اے میرے بندو، تمہارا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، تمہارا بہایا ہوا خون، یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ بوٹیاں اللہ کے یہاں نہیں پہنچتی، بلکہ تمہارے دل کا جذبہ خلوص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اگر یہ دل اللہ کے لیے بن گیا اور اس میں جذبہ خلوص آ گیا اور اس خلوص کی قربانی آپ نے پیش کی ہے، تو ہم سب نے گویا عید قربہ کے موقع سے صحیح قربانی اللہ کے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام 8 تاریخ جسے یوم ترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، اور 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، اور 10 تاریخ کو یوم النحر بولتے ہیں، یوم الترویہ۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے پہنچے، یہ خواب پہلے دن یوم الترویہ کو دیکھا، پہلی قربانی یوم الترویہ کو ہوئی، دوسری قربانی یوم العرفہ کو ابراہیم نے پیش فرمائی۔ جب 10 ذی الحجہ ہوا، مینا لے کے تشریف لے گئے، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، شیطان نے کس طریقے سے کیسے کیسے بہکایا، اس میں مجھے جانا نہیں ہے، مجھے عرض کرنی یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مینا کی اس وادی میں اپنے فرزند ارجمند کو قربانی کے لیے لٹھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اے ابراہیم خلیل بس کیجئے، قد صدقت الرؤیا، ہم نے تو خواب دکھایا تھا، آپ نے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ وَفَدَوْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ نے ایسی قربانی پیش کر دی ہے، ایسا نمونہ پیش کر دیا ہے
قیامت تک، صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کی اس قربانی کو ہم یادگار بنانے والے۔ بس اے میرے بزرگوں، مجھے آپ سب سے اس چند منٹ میں یہ گفتگو کرنی ہے کہ حالات بد سے بدترین آئیں گے، طوفان آئیں گے اور چلے جائیں گے، دین پر اور توحید پر استقامت ہوگی۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دین حنیف کو زندہ کرنے کا شعور ہوگا۔ یاد رکھیے، جب پلاننگ کی گئی نمرود کے ذریعے سے اسے آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے، یہ میری بات نہیں مانتا، یہ تو سورت کو کہتا ہے کہ مغرب سے نکالو، سب نے اکٹھا کیا یہ ایندھن اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ فرشتے آسمان سے آئے، ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم میں بارش کا فرشتہ ہوں، حکم ہو جائے کہ اس آگ کو بجھا دیا جائے۔ اے ابراہیم میں موت کا فرشتہ ہوں، ملک الموت، حکم ہو جائے کہ ان کم بختوں کی موت کے آغوش میں اسے لے لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرۃ الانبیاء کتاب میں لکھتے ہیں مورخین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتو، اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اس سے اجازت لے کے آئے ہو؟ کہا کہ حکم خداوندی نہیں ہے، ہاں البتہ اذن خداوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتو جاؤ اس مالک کے سامنے پیش ہو جاؤ اور کہہ دینا کہ وہ اپنے بندے کے دل کی کیفیت سے بہت باخبر ہے۔ جو بندہ ہمیں اب تک محفوظ مقام تک پہنچاتا رہا، جو اللہ پہنچاتا رہا، اسی اللہ کا میں بندہ ہوں، وہی مجھے میری آگ میں مجھے میری حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا توجہ دیجیے، اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ استقامت اور صبر اور یقین جب پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائے تبھی ایسا حکم آ جایا کرتا۔ فرمایا اللہ نے قُلْنَا، ہم نے کہا ہے، ہمارا آرڈر ہے، اے آگ اپنے من سے اپنی مرضی سے تو جلتی نہیں ہے، نہ کسی کو جلا سکتی ہے، میرے حکم سے جلاتی ہے، میرے حکم سے بجھتی ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي، اے آگ میرا حکم ہے، اب تیری آغوش میں میرا خلیل ہے، تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی ہو جا جس ٹھنڈی میں سلامتی بھی ہونی چاہیے۔ خدا را ایک ذرا سا بھی حصہ ابراہیم کا نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا۔ میرے بزرگوں، مجھے عرض کرنا یہ ہے، چاہے وہ ابا کے سامنے اعلان توحید پیش کرنے کا معاملہ ہو یا بادشاہ زمانہ کے سامنے توحید کا ڈنکا پیٹنے کا معاملہ ہو، دلیل سے، دماغ سے، شعور سے، استقامت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی دین کو وہ پیش کرتے رہے۔ قربانی جب بھی ہم کرنے لگ جائیں، بکرے کی قربانی ہو کسی اور جانوروں کی، تھوڑا تصور کریں کہ ان باپ بیٹوں نے اللہ کے بھی حکم کو بجا لایا اور استقامت کے ساتھ زندگی گزاری اور صبر کا معاملہ فرمایا۔ کیا ہماری زندگی اس آئینے میں کھڑی اتر رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے سراپا اس میں سلامتی کا عنصر رکھا ہے، سراپا یہ سلامتی ہے، اس کا کوئی بھی قانون شعور کے خلاف نہیں ہے، اس کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور مزاج رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی دین متین دنیا کے لوگوں کو عطا فرمایا۔ لیکن حالات آئیں گے، کبھی آپ کے قانون کے لیے آپ کو اکسایا جائے گا، کبھی سول کوڈ کے نام پہ، کبھی طلاق و خلا کے نام پر، کسی اور عنوان سے۔ اگر آپ میں یقین ہے، آپ میں جرأت و ہمت ہے، آپ میں عزیمت و حوصلہ بلند ہے، یاد رکھیے حالات کا مقابلہ دین پر رہ کے کیا جا سکتا ہے، دین سے ہٹ کر حالات کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی دنیا کی طاقتیں وہ طاقت اپنی جگہ ہے،
آپ کا سر تسلیم خم کرنا جو مزاج یار میں آئے اللہ کے سامنے. اگر یہ طاقت، یہ خوبی، یہ کمال آپ کے اندر آ گیا، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سر بلند ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اور آخری شعر عرض کروں، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، ملک کے تناظر میں، عالمی تناظر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آخری یہ پیغام آج کے جمعے کا. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ سب کو دین متین پر استقامت نصیب فرمائے. اور ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن کے اور قربانیوں کے، اس سے آپ واقف ہیں اور نہ واقف ہوں گے تو آپ معلومات کیجئے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ ظلمت تاریکیاں دور ہوں گی، روشنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت عام ہوگی. آپ کا شرط یہ کہ ایمان مضبوط ہو، استقامت علی الدین ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.